اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ چونکہ الحمدللہ آپ تمام خواتین و حضرات رات ہی میں شہر قم پہنچ چکی تھی، البتہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں تھا کہ اس وقت اجتماعی زیارت کرتے، تو الحمدللہ نیند سے فارغ ہونے کے بعد اور بریک فاسٹ سے فارغ ہونے کے بعد ہم آئے ہیں، تو تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہ موقع بھی ایسا ہے کہ جہاں پر تفصیل سے مطالب کو بیان کیا جائے۔ دیکھیں، چار چیزیں ہیں کہ جس پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خود شہر قم کے بارے میں کتنے فضائل اور کتنی روایات بیان ہوئی اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ پھر دوسری بات ہماری انشاءاللہ خود بی بی کی شخصیت اور بی بی کے حوالے سے ہوگی، اور تیسری بات ان کی زیارت کے عنوان سے کتنی روایات موجود ہیں اور ان کی زیارت کی کیا فضائل اور کرامات ہیں، اور چوتھی بات ہوگی یہاں پر جو علماء کرام مدفون ہیں، حوضہ علمیہ ہے یہاں پر، اور دیگر جو یہاں پر اصحاب موجود ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے شہر قم کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ حرما وہو المکہ وان للرسول حرما وہو المدینہ وان لامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ وان لنا حرما وہو بلدۃ قم ستدفن فيها امرأة من اولادی تسمى فاطمہ فمن زارها وجبت له الجنہ۔ امام شاہ فرماتے ہیں، اور پوری ایک ہسٹری بیان کر دی، یعنی تاریخ بشریت کی ہسٹری ہے گویا۔ فرماتے ہیں کہ اگر حرم خدا سے لے کر ہمارے حرم تک تم پہنچنا چاہو تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے لیے حرم قرار دیا ہے وہ شہر مکہ میں ہے، اور یہ حرم سے مراد یہ ہے کہ جو زمین کا حصہ پروردگار نے اپنے لیے پسند کیا، جو زمین کا حصہ پروردگار نے حرم قرار دیا ہے وہ مکہ میں ہے، جو رسول نے حرم قرار دیا ہے وہ مدینہ میں ہے، مدینہ میں ہجرت کر لی پیغمبر نے۔ پھر فرماتے ہیں اور جو امیر المومنین نے حرم قرار دیا اپنے لیے وہ شہر کوفہ میں ہے، انہوں نے مدینہ سے شہر کوفہ ہجرت کر لی۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں اور ہم سب نے، یعنی امیر المومنین کے بعد جو ہم سب ائمہ ہیں، انہوں نے جو حصہ پسند کیا ہے اور جو حرم قرار دیا ہے وَهُوَ بَلْدَةُ قُم، وہ شہر قم ہے، وہ شہر قم ہے۔ اور پھر چھٹے امام آگے شاہ فرماتے ہیں سَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّنْ اولادی، ان قریب اسی سرزمین میں میری ایک اولاد، میری نسل میں سے ایک بی بی دفن ہونے والی ہے، تسمى فاطمہ، ان کا نام فاطمہ ہے۔ تو بی بی کا اصلی نام کیا ہے؟ بی بی کا اصلی نام فاطمہ ہے۔ ہم عام طور پر اپنی زبانوں میں اردو زبان جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم کے حرم میں ہم جا رہے ہیں، تو بی بی معصومہ قم ہے، معصومہ بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کیوں بی بی کو معصومہ کہا جاتا ہے، لیکن اصلی نام بی بی کا فاطمہ ہے۔ اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چار بیٹیاں ایسی تھی کہ جن کے نام فاطمہ تھے، اور کس طرح سے پہچان ہوتی تھی؟ روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کبریٰ کہا جاتا تھا، ایک کو کہا جاتا تھا فاطمہ صغریٰ، ایک کو کہا جاتا تھا فاطمہ اخریٰ، اور ایک کو کہا جاتا تھا فاطمہ وسطیٰ۔ تو فاطمہ نام کی ان کی یہاں بیٹیاں بہت تھی، اور ائمہ کا یہ طریقہ تھا کہ نام فاطمہ کو باقی رکھا جائے، نام مولا علی کو باقی رکھا جائے۔ مولا حسین کا وہ مشہور جملہ ہے کہ اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں سب کا نام علی رکھتا۔ تو یہ نام کے ذریعے بھی جہاد کیا ہے معصومین علیہ السلام نے، اور نام باقی رکھا اس طریقے سے اہل بیت کا۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں، وہ چھٹے امام کی حدیث کی طرف آتے ہیں، یہاں پر میری ایک نسل سے بیٹی دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہے، فمن زارہا، جس نے اس بیٹی کی زیارت کی، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ اور یہ ایک روایت نہیں، اس طرح کی متعدد روایتیں ہیں کہ جس کے اندر بیان کیا گیا کہ جو اس بی بی کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ یہ چھٹے امام کی میں نے آپ کی خدمت میں روایت سنائی، ساتویں امام کا بھی یہی جملہ ہے، آٹھویں امام کا بھی اس سے ملتا جلتا جملہ ہے، یہاں تک کہ نویں امام کا، کیونکہ نویں امام کی بیوی ہوتی ہے پھوپھی، جس طریقے سے حضرت زینب کبریٰ مولا سید سجاد کے لیے پھوپھی ہیں، تو امام تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں حضرت بی بی معصومہ قم۔ تو ان کے بارے میں فرمایا من زار المعصومہ زائرن، یہ جملہ یہ من زار فاطمہ یا من زار امتی، جو شخص میری پھوپھی کی زیارت کرتا ہے بقم، من قم کے اندر، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور اس کے لیے جنت کا جو ترجمہ کیا ہے علماء نے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ مالک جنت ہے، یعنی وہ جس کو اپنی جنت میں بلانا چاہے بلا سکتا ہے، وہ مالک جنت ہے۔
گویا مجھے کہنا چاہیے کہ یہ جو در و دیوار ہیں اور یہ جو صحن ہے، یہ آپ جنت کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور جنت کی دیواروں کے اندر آپ موجود ہیں، اور یہاں سے اگر انسان جدا ہوتا ہے تو گویا جنت سے جدا ہو جاتا ہے۔ شہر قم کے بارے میں یہ جو روایت چھٹے سرکار نے بیان فرمائی ہے، اس کے بارے میں مورخین نے لکھا اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ چھٹے امام نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا تھا بی بی کے بارے میں جب بی بی کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ میری نسل میں ایک بی بی آنے والی ہے کہ جن کا نام فاطمہ ہے، اور جو ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ چھٹے امام نے پہلے ہی سے یہ پیشن گوئی کی تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں شہر قم کی مزید اور باتوں کی طرف۔ قم کا نام قم کیوں رکھا گیا، اس کے اوپر بھی روایتیں ہیں۔ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ قم نکلا ہے لفظ قیام سے، تو یہ وہ زمین ہے کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو ان کے ساتھ جو لوگ قیام کریں گے ان میں شہر قم کے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے، اس لیے شہر قم کا نام قم رکھا گیا ہے۔ ایک اور روایت یہ ہے جس طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ نام ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت ساری مختلف روایتیں ہیں۔ کیوں فاطمہ نام رکھا گیا؟ لوگ ان کی معرفت سے محروم ہیں، یا جنت میں لوگ جائیں گے تو ان کے صدقے میں جائیں گے اور جہنم میں کوئی ان کے چاہنے والا نہیں جائے گا، تو فاطمہ نام کی جس طرح سے مختلف وجوہات ہیں، اسی طریقے سے لفظ قم کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک روایت کا یہ بھی جملہ ہے کہ شیطان دنیا کے ہر خطے پر مسلط ہو گیا، لیکن جب اس خطے پر مسلط ہوا تو خدا کی طرف سے آواز آئی، قم، اے شیطان تو یہاں سے کھڑا ہو جا۔ اس لیے اس سرزمین کا نام قم ہے کہ شیطان کو یہاں سے دور کر دیا گیا ہے اور شیطان کو یہاں سے بھگا دیا گیا۔ پھر شہر قم آباد کس طریقے سے ہوا، اس کی بھی ایک عجیب داستان ہے اور درد بھری داستان ہے جو عام طور پر کم بیان کی جاتی ہے۔ پہلے میں اس سرزمین کے بارے میں کچھ باتیں اس حوالے سے بیان کروں تاکہ اس سرزمین کی سختی تھوڑی سی اندازہ ہو۔ آپ ابھی آئے ہیں سردیوں کے موسم میں، تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر بڑی سردی ہے اور شاید سارا سال ایک سردی کا موسم رہتا ہوگا، حالانکہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ سردیوں میں آئیں تو بہت ٹھیک ٹھاک سردی پڑتی ہے، یہاں تک کہ برف باری ہوتی ہے، اور گرمیوں میں آئیں تو اتنی شدید گرمی ہے یہاں پر کہ آپ کو کراچی میں بھی ایسی گرمی محسوس نہیں ہوگی، ابو 45 ڈگری یہاں پر ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو گرمیوں میں شدید گرمی، سردیوں میں شدید سردی، اس زمین کی یہ مشکل ہے۔ دوسری مشکل کیا، یہ مشکلات آپ ذہن میں رکھیے گا تاکہ ایک نقطے کی طرف میں آپ کو پہنچا دوں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ یہاں پر میٹھا پانی مہیا نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے بھی کنویں کھودے گئے، یہاں پر جتنے بھی چشمے نکلے ہیں، سب کا پانی کھارا اور کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، لیکن میٹھا نہیں ہوتا۔ میٹھا پانی باقاعدہ سپلائی کیا جاتا ہے باہر سے۔ آپ نے اگر تھوڑا سا محسوس کیا ہو تو ہر محلے کے اندر میٹھے پانی کی ایک ٹینکی لگی ہوئی ہے۔ البتہ اس کا سسٹم بہت اچھا کر دیا گیا ہے کہ کارڈ کے ذریعے پانی آ جاتا ہے، لیکن میٹھا پانی یہاں پر فراوان نہیں ہے۔ تو دریا موجود نہیں ہے، میٹھے پانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، موسم بڑا سخت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر موسم خشک ہے، پانی نہیں ہے، جو پانی ہے وہ کھارا ہے، اور پھر یہاں پر ریگستان اور صحرا ہونے کی وجہ سے یہاں پر موسم بہت زیادہ خشک ہے۔ اس لیے اب توجہ رکھیے گا، اس لیے اس سرزمین پر کسی بھی بادشاہ نے حکمرانی نہیں کی، کیونکہ بادشاہوں کے لیے مرغوب جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر آگے کیا کریں گے؟ وہ پرانا زمانہ کہ جب سردیاں ٹھیک ٹھاک ہو تو اس کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، اور گرمیاں ہوں تو گرمیوں کے لیے کولر موجود نہیں ہے، پانی میٹھا پانی مہیا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر بادشاہوں نے آ کر حکمرانی نہیں کی، بلکہ یہ جگہ وہ تھی جہاں پر محبان اہل بیت کو اذیت پہنچانے کے لیے جلا وطن کیا جاتا تھا، تو کہا جاتا تھا تم قم جاؤ۔ اور حجاج بن یوسف کے مظالم میں سے ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ کوفے سے جب یہ یا تو شیعوں کو قتل کر دیتا تھا یا زندان میں ڈال دیتا تھا، یا دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ اگر زندہ رکھنا مجبوری ہو جاتی تھی تو کہتا تھا تم یہاں سے کوفہ سے نکلو اور جاؤ قم کی سرزمین پر، اور وہاں جا کر اس کے لیے رہنا ضروری ہوتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ، اب میں آپ کی خدمت میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ جو محبان اہل بیت دنیا جہاں کے اندر موجود تھے اور مظالم کی وجہ سے قم بھیجے جاتے تھے، آہستہ آہستہ وہ شیعوں کا مرکز بننا شروع ہو گیا، اور یہاں پر شیعہ آبادی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اور اس زمانے میں جب بی بی یہاں پر تشریف لائی ہیں، کچھ ہی قبیلے، کچھ ہی افراد یہاں پر شیعوں کے تھے، لیکن بڑے پکے شیعہ تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محبان اہل بیت یہاں پر موجود تھے۔ اب آپ کی خدمت میں بی بی کا میں وہ تعارف پیش کروں، بی بی کی تاریخ پیش کروں کہ وہ کیسے یہاں پر تشریف لائیں۔ بی بی کی جو ولادت ہے
وہ تقریباً امام رضا علیہ السلام کی 25 سال کے بعد دنیا میں تشریف آوری ہوئی. اللہم صلی علی محمد. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ گویا امام رضا ان کے باپ کی منزل پر ہیں. بھائی ہیں لیکن باپ کی منزل پر ہیں. ان کے حقیقی سگے باپ کے چلے جانے کے بعد جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے وہ امام رضا علیہ السلام. تو اس لیے خاص اٹیچمنٹ، ایک خاص محبت بی بی کی اور امام رضا کی موجود ہے. دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ سات امام نے جس طریقے سے باقی ائمہ نے، اور یہ طریقہ رہا ہے انبیاء کا بھی ائمہ کا بھی، کہ ایک سے زیادہ ازواج ہوتی تھی، تو بی بی اور امام رضا کے اندر ایک خاص رشتہ یہ موجود ہے کہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں. جس طریقے سے مولا حسین اور بی بی زینب کبریٰ کا رشتہ ہے کہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں، ورنہ تو یہ مولا عباس بھی بھائی ہوتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے، لیکن سگے نہیں ہیں. سگے بھائی بہن جس طریقے سے امام حسن امام حسین بی بی زینب کبریٰ کے لیے ہیں، اسی طریقے سے امام رضا بی بی معصومہ قم کے لیے سگے بھائی بہن ہیں. بی بی کی ولادت ہوئی. ولادت کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے واقعات ہمارے پاس تو نہیں موجود ہے کہ بی بی کی زیادہ تر زندگی ان کے گھر کے اندر گزری ہوگی، لیکن ایک روایت وہ ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور اکثر علماء اس روایت کو بیان کرتے ہیں. بہار الانوار کے اندر ظاہر وہ روایت موجود ہے کہ شیعوں کا ایک کاروان پہنچا امام رضا کی خدمت میں مدینہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور مقصد یہ تھا کہ ملاقات کرنے کے بعد، دیدار کرنے کے بعد کچھ سوالات کے جوابات ان سے حاصل کریں. معلوم ہوا کہ امام موسیٰ کاظم گھر پہ موجود نہیں ہیں اور کسی سفر پر گئے ہوئے ہیں، کافی وقت لگے گا انہیں واپس لوٹنے میں. بہرحال انہوں نے یہ سوال نامہ جو تھا وہ ان کے گھر والوں کے حوالے کیا اور کہا کہ جب امام تشریف لے آئیں تو ان سے یہ جوابات لے کر ہمیں دے دیجیے گا. دن گزرنا شروع ہوئے، دن ختم ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ کاروان کو اپنے وطن واپس جانا تھا. آخری دن ملاقات کرنے کے لیے آئے اور کہا کہ امام کیا تشریف لا چکے ہیں، وہ آپ سوال نامہ ہمیں دے سکتے ہیں. تو انہوں نے بیان کیا کہ نہیں، اب تک امام تشریف نہیں لائے. لیکن سوال نامہ بی بی معصومہ قم نے ان کے حوالے کر دیا، کنیز کے ذریعے یا کسی ذریعے سے ان کے حوالے کر دیا. کہا یہ سوال جو تم نے دیے تھے اس کے جوابات میں نے لکھ کر دے دیے ہیں. بی بی کی اس وقت عمر مبارک کیا تھی؟ ایگزیکٹ عمر تو نہیں معلوم ہے، لیکن تاریخ کو اگر جوڑا جائے تو بی بی کی جو سن ولادت ہے اور امام موسیٰ کاظم کی جو سن شہادت ہے اس کے درمیان صرف 10 سال کا فاصلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی نے جب جوابات دیے تھے تو 10 سال سے بھی کم عمر کی تھی. اتنی کم سنی میں وہ جو بڑے بڑے علماء اپنے سوالات کو لکھ کر آئے تھے اس کے جوابات بی بی نے دے دیے اور یہ جوابات لے کر جانے لگے. اچھا، اس کے اندر بہرحال فخر کی بات ہوئی کہ بی بی نے جوابات دیے ہیں، لیکن ان جوابات کو معتبر کون سمجھے گا، کون اس کو اتھورائز کرے گا کہ یہ جوابات ٹھیک بھی ہیں نہیں ہیں؟ ٹھیک کرنے کے لیے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی وقت سفر سے واپس لوٹ رہے تھے اور ان شیعوں کی ملاقات امام سے ہوئی. امام کی دستبوسی کی، دیدار کیا اور کہا کہ ہم آپ سے سوالات کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ نے یہ جوابات ہمیں لکھ کر دے دیے ہیں. آپ سے انہیں دیکھ لیجئے کہ یہ جوابات ٹھیک لکھے ہیں یا اس کے اندر کمی اضافہ کچھ موجود ہے. نہ صرف توجہ رکھیے گا، نہ صرف یہ کہ ان کے والد بزرگوار نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی نے جو جوابات لکھے ہیں وہ سب کے سب ٹھیک لکھے، اس کے اندر کوئی کم و بیشی نہیں ہے، بلکہ امام موسیٰ کاظم نے ان کے حسن جواب کو دیکھ کر یہ فرمایا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے. کیا جوابات لکھے کہ جس کے اندر امام معصوم نے بھی کوئی اضافہ نہیں کیا. کہ جو جوابات میری بیٹی فاطمہ معصومہ نے دیے ہیں بالکل وہی جوابات ہیں اور وہی جوابات تم لے کر چلے جاؤ. یہ بی بی کا علمی سٹینڈرڈ ہے. جس طریقے سے حضرت زینب کبریٰ کا جو علمی مقام ہے، جو ان کی شجاعت ہے، وہ ہمیں دربار یزید میں دکھائی دیتی ہے، تو بی بی معصومہ قم کی ان روایات کے ذریعے علمی مقام پتہ چلتا ہے کہ کس مقام پر بی بی موجود. اور پھر دوسری طرف سے شجاعت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ جب امام علی رضا علیہ السلام کو، درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد، مامون نے مدینہ سے خراسان بلایا تو صرف 1 سال نہیں گزرا تھا کہ بی بی نے ارادہ کیا کہ اب مجھے بھی اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہے، اور کاروان تشکیل دیا. بہت مختصر سا کاروان تھا. وہ جو کاروان جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا تھا امامزادہ یاسر ناصر کے مقام پر، وہ ظاہراً الگ کاروان ہے. یہ الگ کاروان ہے جس کے اندر ان کے 5 بھائی موجود تھے، کچھ بھتیجے موجود تھے اور کچھ کنیز اور غلام موجود تھے.
تقریباً 100 سے مختصر سا 100 سے کم افراد کا یہ کاروان تھا جو مدینہ سے نکلا. جب مدینہ سے نکلا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک علاقے کے اندر خبر ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ امام کے بھائیوں کا، امام کی بہنوں کا ایک کاروان آ رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے تو عقیدت کا اظہار کیا اور ملاقات کرنا چاہی. لیکن جیسے جیسے یہ کاروان خراسان کی سرزمین سے قریب ہونے لگا تو یہاں پر کچھ شہر ایسے تھے کہ جو دشمنان اہل بیت کے تھے اس زمانے میں. جب انہیں پتہ چلا کہ یہ سادات رسول ہیں، یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ شیعوں کے اماموں کا اور شیعوں سے جو عقیدت رکھنے والے ان کا یہ گروہ ہے، ان پر حملہ کیا. اور ایسا شدید حملہ کیا کہ مجبور ہو گئی یہ کاروان کہ ایک اپنا دفاع بھی کرے، اور بہرحال کسی حد تک فتح بھی نصیب ہوئی. لیکن کہیں نہ کہیں پھر انہیں پناہ حاصل کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی پڑی. تو بی بی معصومہ قم چونکہ علمی مقام بہت بلند تھا، لہٰذا یہیں کے لوگوں سے، وہاں جہاں پر یہ مسئلہ ہوا تھا ساوے کا وہ مقام تھا، وہی کے قریب لوگوں سے معلوم کیا کہ شہر قم کہاں پر ہے. کیونکہ قم کے بارے میں بی بی نے فضائل سنے ہوئے تھے. کہا شہر قم کہاں پر ہے جو شیعوں کا شہر ہے اور جو محبان اہل بیت کا شہر ہے، مجھے وہاں کوئی پہنچا دے. تو بتایا گیا کہ وہاں سے کچھ فرسخ کے فاصلے پر شہر قم موجود ہے، اور آج بھی شہر ساوا بھی موجود ہے، شہر قم بھی موجود ہے. آپ ساوا بھی جانا چاہیں تو کچھ ہی فاصلے کے اوپر، کچھ کلومیٹرز کے فاصلے کے اوپر شہر ساوا ہے. البتہ وہ شیعوں کا شہر ہو چکا ہے، وہ تو سب تبدیل ہو گئے ہیں. تو وہاں سے بی بی نے یہاں شہر قم کا سفر اختیار کیا، اور بی بی اس وقت زخمی بھی تھی، بی بی اس وقت بیمار بھی تھی. جب یہاں شہر قم آنے کی اطلاع بزرگان قم کو ملی تو استقبال کے لیے باہر تشریف لے گئے، جن میں ایک سب سے بڑا نام جو زمانے کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے بزرگ تھے، جن کا نام تھا جناب موسیٰ ابن خزرج. وہ باقاعدہ پورے کاروان کے ساتھ بی بی کا بہترین استقبال کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر بی بی کو اپنے گھر میں آ کر قیام کروایا. انشاءاللہ اس گھر کی بھی ہم زیارت کریں گے جس گھر کا نام ہے بیت النور. وہاں پر کچھ دن بی بی نے قیام کیا، 17 دن تقریباً بی بی وہاں پر رہی ہیں، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وہیں کے علماء نے، وہیں کے بزرگان نے یہ سوچا کہ اب کون ان کی نماز جنازہ پڑھے گا، اور تکفین کا انتظام خواتین نے کیا. اس کے بعد جب نماز جنازے کا وقت آیا تو ہر ایک سوچ رہا تھا کہ ان کی کون نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے. بی بی معصومہ ہیں، بی بی اولاد حضرت موسیٰ کاظم ہیں، ان کے بارے میں اتنے فضائل موجود ہیں، کون کس میں ضرورت. تو انہوں نے سب سے پہلے جو بڑے بڑے بزرگان تھے ان کو جمع کیا، پھر اس کے اندر قرآن اندازی کی، جو بڑے اور بزرگان تھے ان کا شمار کیا، یہاں تک کہ جب ایک شخص کا انتخاب ہو گیا کہ جو سب سے متقی، سب سے پرہیزگار تھا، اور جب وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ 2 گھڑ سوار ہیں جو دور سے آ رہے ہیں، اور وہ وہاں پر آ کر کھڑے ہوئے. ان کو سبھی کو پیچھے کیا جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور خود ان 2 بزرگوار نے آ کر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائی، اور سب نے نماز جنازہ پڑھی، اور پھر یہ وہاں سے تشریف لے گئے، اور پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون سے 2 بزرگوار. امکان یہ ہے کہ یہ 2 بزرگوار ہوں حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت امام تقی علیہ السلام. اللہ اور اس طریقے سے بی بی کی یہاں پر تدفین ہوئی. یہ باغ تھا پہلے موسیٰ ابن خزرج کا، اور پھر ایسے ایسے یہ مزار کے اندر اور حرم کے اندر تبدیل ہوا ہے. موسیٰ ابن خزرج کے بھی بہت احسانات ہیں، اہل بیت کے لیے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے، اور اس طریقے سے جو دیگر علماء اور بزرگان ہیں انہوں نے بھی خدمات انجام دی ہیں. بی بی کی یہاں پر تدفین ہو گئی، اور پھر لوگ آتے رہے بی بی کی زیارت کرنے کے لیے. پہلے تک یہ امام بارگاہ، یہ جو بارگاہ ہے وہ اس انداز سے تو نہیں بنی ہوئی تھی. ایسے ایسے لوگوں کو جب ان کی کرامات کا احساس ہوا، ان کی عظمت کا احساس ہوا، تو ان کے حرم میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور علماء کرام کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہے. بہت سارے کرامات، بہت سارے معجزات موجود ہیں. میں کس کا ذکر کروں؟ آیت اللہ مرشی نجفی کا واقعہ موجود ہے، آیت اللہ بروجردی کا واقعہ موجود ہے، امام خمینی کی تعبیر موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر اپنی تدفین کے بارے میں وصیت کی ہے کہ مجھے یہاں پر نہ دفنایا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے چونکہ آیت اللہ مانتے ہیں اور رہبر مانتے ہیں، اس لیے میرے قبر پر آئیں، اور بی بی کے قبر پر لوگوں کی تعداد یا تو کم ہو جائے یا موازنہ کرنا شروع ہو جائے کہ آیت اللہ خمینی کی قبر پر اتنے لوگ ہیں اور ان کی قبر پر اتنے لوگ. اس لیے کہا کہ مجھے دور جا کر دفنایا جائے، تاکہ بی بی کے زائرین کے اوپر کوئی حرف نہ آ جائے اور بی بی کی عظمت میں کوئی فرق نہ آئے. ایک اور کرامت ہے، وہ ایک عجیب کرامت ہے، ایک خادم نے بیان کی. خادم یہ کہتے ہیں کہ ایک ویل چیئر پر ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے بی بی کے زری تک پہنچا دو.
خادم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، مختلف خدمہ، حتیٰ علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان ہوتے ہیں. انہوں نے ویل چیئر پکڑی اور بی بی کے روزے پر، بی بی کی زری پر جا کر چھوڑ دیا. کہا کہ میں کتنی دیر کے بعد اب واپس آؤں، آپ کتنی دیر تک زیارت پڑھیں گی، میں کتنی دیر کے بعد واپس پلٹوں. اس مریض نے اور اس ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے پیشنٹ نے کہا کہ اب تم واپس نہیں آنا، میں خود ہی آ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ آپ سے میں مزید اور کچھ راز کی باتیں وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ میری فکر نہیں کریں، آپ اپنے کام سے جائیں، میں خود یہاں پر زیارت پڑھوں گا اور اس کے بعد خود ہی آ جاؤں گا. وہ خادم یہ کہتا ہے کہ میں اس کو نوٹ کر رہا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ ویل چیئر سے خود اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور خود باہر نکلا. میں اس کے قریب کے میں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہوا، تم یا تو پہلے سے ٹھیک تھے اور بیٹھے ہوئے تھے ویل چیئر پر؟ کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میرے پیروں میں تکلیف تھی اور میرے پیروں میں درد تھا اور فلج ہو چکا تھا مجھے، لیکن مجھے اس وجہ سے یقین تھا کہ یہاں سے شفا ملنے والی ہے کیونکہ امام رضا نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں ان کے روزے پر گیا تھا اور میرے دونوں پیر پر فلج موجود تھا تو امام رضا سے میں نے دعا کی تھی کہ مجھے شفا مل جائے. تو امام رضا نے آ کر مجھے شفا اس طرح سے دی کہ ہم تیرے ایک پیر کو ٹھیک کرتے اور تیرے ایک پیر کو شفا دیتے ہیں، دوسرے پیر کو ٹھیک کرنے کے لیے تجھے خود میری بہن بی بی معصومہ قم کی قدم بوسی کرنی ہوگی، اور بی بی تیرے دوسرے پیر کو شفا نصیب کریں گی. اس لیے مجھے یقین تھا کہ امام رضا نے جب فرمایا ہے تو ان کی بہن ضرور شفا دیں گی، اور میں نے کچھ دیر زیارت نہیں پڑھی تو بی بی کی طرف سے بھی مجھے شفا نصیب ہو گئی. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. تو بی بی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بہت سی مشکلات حل ہوئی ہیں. ملا صدرہ کا نام مجھے نہیں معلوم، آپ نے سنا ہے نہیں سنا، علم فلسفے کے اندر ان کا بڑا کام ہے اور بڑے بڑے فلسفر میں آج کی دنیا میں ان کا نام آتا ہے. ملا صدرہ کا یہ کہنا ہے، وہ کہک کے مقام پر رہا کرتے تھے، شہر کہک یہاں سے کافی دور ہے. کہتے تھے کہ جب شہر کہک کے اندر مجھے کوئی ایسی علمی پریشانی پیش آتی تھی، فلسفی ہیں لیکن کہتے ہیں جب کوئی مجھے علمی پریشانی پیش آتی تھی تو میں آتا تھا بی بی معصومہ قم کے روزے پر اور یہاں پر آ کر ان کو سلام پیش کرتا تھا، اپنے مسئلے کو بیان کرتا تھا تو مجھے الہام ہوتا تھا اس کا جواب. اس بارگاہ کے اندر آئے ہیں، یہ ملکوتی بارگاہ ہے، یہاں پر کوئی بھی حاجت مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے. انشاءاللہ پروردگار بی بی کے صدقے میں ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا. اس سے متصل جو کچھ اور زیارت گاہیں اس کا مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم زیارت پڑھیں گے. یہاں پر چونکہ حوض علمیہ موجود ہے لہٰذا بہت سارے بڑے بڑے بزرگان یہاں پر مدفون ہیں بی بی کے پہلو میں. البتہ ان کی کوئی بارگاہ نہیں بنی ہوئی ہے، کوئی ان کا حرم نہیں بنا ہوا ہے، کیونکہ بی بی کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اور مقام بیان کیا جائے. آیت اللہ بہجت کی قبر یہاں پر موجود ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان لکھنے والے، ان کی قبر یہاں پر موجود ہے. شہید مطہری، ان کی قبر یہاں پر موجود ہے. آیت اللہ گل پیغانی کی قبر موجود ہے. آیت اللہ عراقی کی قبر موجود ہے. مرزا جواد تبریزی کی قبر موجود ہے. اور اسی طریقے آغائے بہاؤالدینی جو عارف تھے، وہ بہاؤالدینی کے جنہوں نے کراچی کے اندر کام کیا، ان کی بات نہیں ہو رہی. آیت اللہ بہاؤالدینی کے جو ایک بہت بڑے عارف تھے، ان کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے. تو بہت بڑے بڑے بزرگان اور بہت بڑے بڑے علماء، ان کی قبریں بھی یہیں پر موجود ہیں. البتہ وہ پوشن مردوں کے لیے کھلا ہوتا ہے، خواتین کے لیے کچھ وقت ہے. ظاہراً وہ وقت ظہرین سے کچھ پہلے کا ہے. اس وقت ممکن ہے کہ خواتین کے لیے وہ پوشن کھلا ہوا ہو، تو وہاں پر جا کر آپ فاتحہ پڑھنا چاہیں اور زیارت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ بروجردی کی قبر بھی یہیں پر ہی موجود ہے. یہ جو موجودہ علماء تھے ان کا ہم نے ذکر کیا. اس کے علاوہ یہاں حرم سے آپ باہر نکلیں اور اس گیٹ سے اگر باہر نکلیں گے تو ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جس کا نام ہے قبرستان شیخان. اس قبرستان کے اندر ایک بہت جل و قدر صحابی جناب احمد بن زکریہ بن آدم، ان کا مزار یہاں پر موجود ہے کہ جو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوتے ہیں، اور وہ یہیں شہر قم کے اندر موجود تھے. خط و خطابت کیا کرتے تھے 8ویں امام سے. انہوں نے بہت سارے مسائل کا جوابات معلوم کیے ہیں، اور ایک مرتبہ انہوں نے 8ویں امام سے کہا کہ اب شہر قم میں مجھے لطف نہیں آتا، میں چاہتا ہوں کہ کسی اور شہر میں آ جاؤں، میں مدینہ چلا جاؤں، کوفہ چلے جاؤں. تو امام نے بڑا عجیب جملہ شاہ فرمایا جس سے ان کا مقام پتہ چلتا ہے. امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے میرے بابا موسیٰ کاظم کی وجہ سے بغداد والوں سے خدا نے عذاب کو دور کر دیا ہے، اسی طریقے سے تیری وجہ سے قوم والوں کے اوپر سے پروردگار نے عذاب کو دور کر دیا.
اس لیے تم شہر قم کو چھوڑ کر نہ جانا اور تم شہر قم کے اندر رہنا. تو ان کے بڑے احسانات ہیں. قبرستان شیخان کے اندر ان کا مقبرہ موجود ہے, آپ وہاں پر جا کر ان کی زیارت کر سکتے ہیں. وہیں سے آگے جائیں گے تو ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد و علی محمد. آپ لوگ تھک گئے ہیں بظاہر, میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں, ہسٹری کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. تو باواز بلند درود پڑھ دیجیے گا مولا کی شان میں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. چلیں آخری بات ہے کہ اس مسجد کا نام ہے مسجد امام حسن عسکری, اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں پر امام عسکری کے ایک وکیل تھے جن کا نام تھا احمد بن اسحاق قمی, بہت جلیل القدر عالم دین اور بہت بڑے صحابی. امام عسکری نے احمد بن اسحاق قمی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ شہر قم جا کر مسجد بنانا. تو احمد بن اسحاق قمی نے ان پیسوں سے جو مسجد بنائی, اس مسجد کا نام ہے مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. تو مولا کے دیے ہوئے پیسوں سے وہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. اس مسجد کی بھی زیارت کرنا چاہیں اور وہاں پر نماز پڑھنا چاہیں تو وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہت عالیشان, بہت بہترین مسجد ہے, مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. بہت سارے اور امام زادے یہاں پر موجود ہیں, بہت سارے اور زیارتیں موجود ہیں. انشاءاللہ اطراف کی زیارتوں میں جب ہم جائیں گے تو مزید ان کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. زیارت کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بی بی معصومہ قم کے صدقے میں جو حاجتیں لے کر آئیں تمام کی حاجتیں پوری فرما. جو مریض ہیں بالخصوص سید سرفراز حسن صاحب جن کے بارے میں ابھی اطلاع ملی, پروردگار انہیں بی بی کے صدقے میں مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما. شہداء کربلا کے درجات بلند ہیں, شہداء ملت جعفریہ کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. پالنے والے بے اولاد مومنین کو اولاد صالح اور نرینہ نصیب فرما. پروردگارہ ان زیارات کو کہ جو ہم اپنی بساطت کے مطابق انجام دینے, پروردگارہ تو اپنی رحمت واسعہ کو طفیل ان تمام زیارتوں کو قبول فرما. پروردگارہ ان زیارات کے اندر جو ہمارے گناہ جڑ گئے ہیں, پروردگارہ اپنی اطاعت اور بندگی کے ساتھ باقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے عاشقین, محبین, سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. زیارت کے آغاز سے قبل چونکہ ایک تسبیح بی بی کے لیے بھی ذکر ہوئی ہے روایات کے اندر, پہلے ہم اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں پھر ہم زیارت کو اجتماعی طور پر شروع کریں گے. جس طریقے سے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے جو 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے. تھوڑی سی ترتیب کے اندر اس کے اندر تبدیلی ہے. 34 مرتبہ پہلے اللہ اکبر پڑھیے گا, پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے گا, پھر 33 مرتبہ الحمدللہ, اور اس طریقے سے ہم ذکر پروردگار کو 100 مرتبہ مکمل کریں گے. پھر انشاءاللہ زیارت کا آغاز کریں گے. یہ تسبیح کی ترتیب اگر آپ کو ابھی یاد نہ رہی ہو تو کتاب کھول کر بھی دیکھ لی گئی ہے. کیا تھا کہ بی بی کو معصومہ کہنے کی بھی ایک وجہ ہے جو روایت میں ذکر ہوئی ہے. 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں, اگر میرے ساتھ ساتھ ہیں تو پھر میں اس حدیث کو ہی بیان کروں جو امام رضا نے شاہ فرمائی ہے, تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. مولا شاہ فرماتے بی بی کے بارے میں کہ منظار المعصومۃ بقم کمن زارنی, یعنی جس نے قم کی سرزمین پر معصومہ کی زیارت کی وہ یہ ایسے کہ جیسے میری زیارت کی. تو چونکہ یہ معصومہ کا لقب خود امام معصوم کی زبان سے جاری ہوا ہے, اس لیے ہم بی بی کو معصومہ بھی کہتے ہیں. تو معصوم ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو پروردگار کی طرف سے معصوم بنائے گئے ہیں, 14 معصومین, اور پھر وہ معصومین ہیں کہ جن کو خود امام معصوم معصومہ کا یا معصوم کا لقب دے. تو بی بی کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے, اس لیے بی بی کو بی بی معصومہ قم کہا جاتا ہے. آغاز کرتے ہیں زیارت کا اپنی جانب سے, اپنے والدین کی جانب سے, تمام محرومین و محرومات کی جانب سے, بالخصوص ان افراد کی جانب سے کہ جن کے دلوں میں اشتیاق زیارت تھا لیکن وہ اس سرزمین پر فی الحال موجود نہیں ہیں. تمام کی نیابت میں زیارت پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی آدم صفوۃ اللہ, السلام علی نوح نبی اللہ, السلام علی ابراہیم خلیل اللہ, السلام علی موسیٰ کلیم اللہ,
السلام على عيسى روح الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله. السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكما يا سبتي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين. السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهر. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام على الوصي من بعدي. اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي. اللهم ورضاك والدار الآخرة. सब मिलके पढ़िएगा। या फातिमतो शफ़ई ली फिल जन्ना। या फातिमतो शफ़ई ली फिल जन्ना। इसका मतलब यह है कि ए बीबी फ़ातिमा मासूमा, आप जन्नत में हमारी शफ़ाअत फरमाइएगा। और ये अजीब बात है कि इमाम रज़ा ये शाह फरमा रहे हैं, ये ज़ियारत के अंदर, ज़ियारत इमाम रज़ा ने सिखाई है और बाज़ रिवायतों के मुताबिक इमाम तक़ी ने सिखाई है कि ख़ुद इमाम मासूम ने फरमाया, ए फ़ातिमा मासूमा जन्नत में शफ़ाअत फरमाइएगा। और रिवायत का जुमला ये भी है कि बीबी की शफ़ाअत के सदक़े में तमाम शिया जन्नत में जाएंगे। फ़इन्न लक इंदल्लाहि शअनम मिनश्शान। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तख्तिम ली बिस्सआदा फला तस्लुब मिन्नी मा अना फीह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अस्तजिब लना व तक़ब्बलहु बिकरमिका व इज़्ज़तिका व बिरहमतिका व आफ़ियतिक। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन वसल्लम तस्लीमान या अरहमर राहिमीन।